بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف۔ قرآن کریم اس رب عظیم عز و جل کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام اور رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک، کفر، نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ لوگوں کو کفر و شرک و گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو توریت، انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ احادیث میں قرآن مجید کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 احادیث درج ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کریم سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ تو قرآن ہی وہ ہے جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بیان نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا، اور جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت اور دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت میں ادا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندے منہ گرا دے گا۔
پھر قرآن کو ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے۔ اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن و دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا اور اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پہ لائے گا۔ جزاک اللہ۔